بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، آج میں آپ حضرات کو انتہائی اہم اور ضروری پیغام دینا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارے وادی کلام کو سیر تفریح کرنے کے لیے دنیا کے کونے کونے سے لوگ یہاں تشریف لاتے ہیں، مختلف علاقوں سے لوگ یہاں گھومنے کے لیے آتے ہیں۔ میں ان مہمانوں سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بے شک ہمارے علاقے میں تشریف لاتے ہیں تو ہمیں خوشی ملتی ہے کہ لوگ دور دراز سے ہمارے اس علاقے کو سیر و تفریح کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور ایک بات کہوں کہ جس طرح آسمان میں ستارے چمکتے ہیں، اسی طرح ہمارے اس وادی میں مہمان خوبصورت نظر آتے ہیں، اور ہم ہر مہمان کو آنے والے ہر مہمان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اپنے مہمانوں سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ یہاں سیر و تفریح کرنے کے لیے آتے ہیں تو سب سے پہلے رب کائنات کے حکم کا خیال رکھا کریں، جیسا کہ رب کائنات نے ہمیں اور آپ لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ایک عظیم پیغمبر اور ایک عظیم لیڈر دیا تھا۔ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا بھی یہی تھا کہ میں گانے بجانے کو ختم کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں۔ ہم اور آپ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے ان باتوں پر عمل کریں جن باتوں پر عمل کرنے کی ہمیں اور آپ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی حکم ہے کہ آپ لوگ گانا بجانا چھوڑ دو، قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو یہاں جو مہمان آتے ہیں وہ ہمارے جو ثقافت، ہمارا جو روایتی کلچر ہے ان کو بھی توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں، اور ہمارا جو روایتی کلچر ہے ان کو بھی خراب کر کے غیروں کا طریقہ کار یہاں پر رائج کرنے کی بھرپور کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کی بھی معلوم ہے کہ پاکستان کا جو قانون ہے اور جو عدالت ہے اور جو سرکار ہے ان کی طرف سے بھی دفعہ 144 کے ماتحت بازاروں پر یا روڈوں پر اسی طرح تیز ساؤنڈ سسٹم پر میوزک چلانا اور دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچانا دفعہ 144 کے ماتحت جرم ہے۔ اور پھر میں نے سنا بھی یہی ہے کہ اس میوزک لگانے والے پر شاید 20,000 یا 50,000 دونوں طریقے سے میں نے سنا ہے کہ اتنا جرمانہ بھی لگا دیا گیا ہے، جو AC ہے اس کی طرف سے اتنا جرمانہ بھی مقرر کیا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب یہ مہمان تیز آواز کے ساتھ میوزک لگاتے ہیں تو ہمارے جو وادی کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بہت پریشانی اور تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے یہ جو وادی ہے، وادی کلام میں اکثر گھرانے کا تعلق، یہ جو آبادی ہے وہ بالکل روڈ کے کنارے پر ہے۔ اگر آپ رات 1 سے لے کر 2 تک، 2 سے لے کر 3 تک، صبح کی اذان تک آپ تیز ساؤنڈ سسٹم پر میوزک چلاتے ہیں روڈوں پر، تو پھر جو آبادی روڈ کے قریب ہے اس آبادی میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو بہت زیادہ پریشانی ہوتے ہیں، وہ لوگ پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو آپ لوگ برائے مہربانی یہاں آ کر امن و امان کا خیال رکھیں، ہمارا جو روایتی کلچر ہے، ہماری ثقافت جو ہے ان کا بھی خیال رکھیں، تو یہاں عمل کا ماحول بہترین طریقے سے بقا رہ سکتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ یہاں تیز ساؤنڈ سسٹم پر میوزک چلائیں اور ہمارے جو گاؤں ہے یہاں کا کوئی بندہ آپ کے ساتھ 10 و گرباں ہو جائے، آپ کے ساتھ بد اخلاقی کرے، یا آپ لوگوں کو زور زبردستی کے ساتھ اس میوزک کو بند کرنے کو کہے، تو پھر آپس میں لڑائی جھگڑا اور اختلافات پیدا ہو سکتا ہے۔ یا ایسا نہ ہو کہ آپ کی تھوڑی سی خواہش، گانے سننے کی خواہش کی وجہ سے یہاں کا سرکار آپ پر پرچہ کاٹ دے، تو پھر آپ لوگوں کا زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے اور آپ کو زبردستی میوزک بند کرنے پر مجبور کرے۔ اللہ ایسی نوبت آنے نہ دے، لیکن جو طریقہ کار اور جس طرح مہمان برسریام میوزک لگاتے ہیں تو امکان ہے کہ یہ نوبت آ سکتی ہے، لیکن افسوس سے احتیاط بہتر ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے جتنے مہمان بھی آتے ہیں وہ ہمارے اس گاؤں کے جو روایتی کلچر ہے ان کا بھی خیال رکھے، اور اس طرح فحاشی کے جو اڈے کھلتے ہیں اور راتوں رات یہ بازاروں میں، چوکوں میں جو ڈانس کے جو مجالس ہوتی ہے، جو مجرے ہوتے ہیں، تو ان سے بھی آپ لوگ اجتناب کریں، تو پھر ہمارے اس وادی کا جو امن و امان ہے وہ بقا رہ سکتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کی ان مجالسوں کی وجہ سے ہمارے جو وادی کے جو
نوجوان ہے یا یہاں کے جو علماء کرام ہے یا یہاں کے جو مشران ہے یا یہاں کے جو سرکار ہے وہ اشتغال میں آ جائے، وہ متنفر ہو جائے امن و امان سے، اور وہ پھر آپ لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی کرنے پر اور آپ لوگوں کو زور زبردستی سے اس میوزک پر پابندی لگانے پر آپ کو مجبور کرے، تو پھر بات بگڑ جائے گی۔ تو بات بگڑنے سے پہلے ہمیں اور آپ لوگوں کو چاہیے کہ ہم امن و امان سے، عزت سے ہم ان باتوں سے اجتناب کریں جن باتوں کی وجہ سے ہمارا امن و امان خراب ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور ایک بار پھر کہتے ہیں کہ جتنے لوگ ہمارے وادی کلام آتے ہیں ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم ان کو قدر اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلامت رکھے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر ہمیں اور آپ لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔